بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سورہ نساء۔ نساء کے معنی کیا ہے بھائی؟ پلورل ہے، عورتوں کا۔ امراتن واحد ہے، یہ مکسر ہے۔ دیکھو یہ مکسر ہے۔ نساء کیا چیز بالکل الگ ہے، وزن بھی نہیں ہے اس کا کچھ بھی، کیا اس کا اس کو کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ نساء ان کے معنی عورتیں، جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ امراتن۔ کوئی تعلق ہی نہیں ہے دونوں میں، کسی قسم کا بھی نہیں ہے، تو اسے کو مکسر بولتے ہیں۔ تو یہ اس میں عورتوں کے مسئلے پورے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیا ہے، یعنی عورتوں کا جو ہے اپنے شوہروں سے کیا تعلق ہے، والدین سے کیسا ہے، بچوں سے کیسا رہنا، وہ پورے جو ہے چیزیں ان کے احکامات عورتوں کے اس میں آ گئے۔ اب پہلی آیت دیکھیے، یا ایھا الناس۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ انسان، پوری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اے لوگو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے مخاطب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اے لوگو، عیسائی بھی آ گئے اس میں، یہودی بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ یہاں تک دیکھیے پہلے، اے لوگو۔ اب یہ ستقو، اتقو ہے بھئی، ہے مادہ بولیے، واو قاف یا مادہ اس کا، واو قاف یا مادہ آیا، کئی بار آیا یہ بھی، تو اس کو کس میں لگے؟ تا تجدید رہا تو سمجھ جانا کئی کا رہتا ہو، افتعال کا رہتا ہو۔ کیا ہے بھئی؟ واو قاف یا مادہ ہے، کس میں لے آنا ہے اس کو؟ افتعال۔ پہلے کیا بنائیں گے اپن؟ مصدر بنائیں گے اس میں، تو الف زیر جو ہے افتعال کا آ گیا پہلے، فا کی جگہ کیا ہے یہاں؟ واو ہے۔ اگر افتعال میں کسی ایسے مادے کو لے جانا ہے جس کے شروع میں حرف علت ہے، واو کیا ہے بھائی؟ حرف علت ہے، الف بھی ہے، اور کیا ہے؟ یا۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی لفظ اگر یہاں شروع میں آ گیا تو وہ جو ہے تا بن جاتا ہو، اس کو بھی اپنے افتعال ہے نا، اس کو تا میں بدل دیتے۔ اگر مادے کے پہلے حرف میں الف ہو، واو ہو یا ہو، تینوں صورتوں میں افتعال میں لے جاتے ہو تو اس کو کس سے بدلنا؟ تا سے۔ اس کو تا سے بدل دیے۔ اب افتعال کا تا آئیں گا بعد میں، تو دو تا ایک ساتھ ہوتے، تو اس کو جو ہے تجدید دے دیتے بس۔ تا پہ کیا رہیں گا؟ یہاں زیر رہیں گا ہمیشہ، مصدر میں کیا رہیں گا؟ زیر رہیں گا۔ اتقاء، یا کو کیا کرتے ہیں؟ حمزہ سے بدل دیتے، اتقاء۔ اتقاء یہ مصدر ہو گیا، ماضی کیا ہوں گا اب؟ یہ زبر آ جائیں گا، سب پہ زبر ہوتا نا، اتقاء ایسا لکھیں گے، چونکہ آخر میں یا لکھنا رہتا، الف مقصورہ۔ مضارع بولیے کیا ہوں گا؟ یہاں لیں گے، یتقی ہو جائیں گے،
زبر جو ہے کیا اس میں آیا تھا؟ زیر میں تبدیل ہوتا یتقی. تو اب اس کا امر بنائیے. امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے بھائی؟ مضارع سے بنے گا. مضارع کیا ہے؟ یہ ہے. تو علامت مضارع کیا کرنا پڑے گا؟ گرا دیے. مادے کے درمیانی حرف میں کیا ہے یہاں؟ زیر ہے نا، تو کیا کریں گے یہاں؟ آخری میں کیا ہونا؟ امر میں ہمیشہ آخری میں کیا کرتے؟ جزم ڈالتے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. اتقی ہو گیا. یہ جمع کا صیغہ رہا تو امر میں کیا کرتے؟ آخری میں واو الف کرتے، تو وہ بن جاتا. آئے لوگوں، اور اس کے معنی کے آنکھ میں دو معنی رہتے ہیں اس کے. ڈرو یا جو ہے تقوی اختیار کرو، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تقوی اختیار کرو یا جو ہے ڈرو. پرہیزگار زندگی گزارو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو یا جو ہے ڈرو. تو اب دونوں معنی لے سکتے. اے لوگو ڈرو، ربکم الذی، تمہارے اس رب سے جو یا جس نے. الذی کیا واحد کا صیغہ ہے نا بھائی؟ ربکم الذی. اب یہ کیا تھا دیکھیے، کم ضمیر تھا نا، تو جزم ہونا نا، تو آگے ملانا ہے بول کے وہ میم جہاں بھی رہا، آخری میں میم جہاں بھی رہا، اگر آخری لفظ سے ملانا ہے تو وہ جزم کو پیش سے بدل دیتے. یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. ہر جگہ ویسے رہیں گا. اب بعض جگہ جہاں ملانا نہیں ہے وہاں کیا رہیں گا؟ وہاں جزم رہیں گا. جہاں ملانا نہیں ہے وہاں جزم رہیں گا. اے لوگو ڈرو تم کس سے؟ اپنے رب سے. الذی، جس نے. خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرو. خلقکم من نفس واحدۃ، کس سے پیدا کیا تمہارے کو؟ ایک نفس سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی پیدائش کیا ہے، کیسا کیوں سمجھا رہے ہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ. اور یہ جو پہلی آیت ہے یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. شادیوں میں قاضی صاحب اٹھ کے پڑھتے نا کچھ، اس میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے. اے لوگو ڈرو اس اللہ سے، تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک انسان سے، ایک نفس سے. کس سے پیدا کیا؟ ایک نفس سے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک نفس سے. وہ ایک نفس ہے آدم علیہ السلام. وہ ایک نفس کون ہے؟ آدم علیہ السلام. یہاں یہ بول دیے. اتنا بولنے کے بعد میں پھر بول رہے ہیں وہ خلق منہا، اور پیدا کیا اس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. ہاں ہے نا بھائی. ہاں ضمیر کس کی طرف جاری؟ نفس کی طرف جاری. نفس کیا ہے؟ مؤنث ہے. عربی زبان میں کوئی سا بھی نفس جب استعمال ہوتا تو کس معنی میں آئے گا؟ وہ مؤنث کے معنی میں آئے گا ہمیشہ. حالانکہ آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ نفس کی وجہ سے ہاں آیا. ایک نفس کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وہ خلق منہا، اس سے یعنی آدم سے. نفس، یہاں نفس آنے کی وجہ سے ضمیر کیا ہے؟ ہائی. اگر آدم علیہ السلام لکھتے اللہ تعالیٰ تو وہاں ہو لکھنا پڑتا تھا، وہ آتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں.
وہ خلق منہا یعنی اس آدم سے کیا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خلق زوجہا اس کے جوڑ کو پیدا کیا. تسلسل بتا رہے ہیں آپ، بہت سمجھنے کی بات ہے بھائی. سب سے پہلے کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ ایک جان آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد میں ان سے آدم علیہ السلام سے ان کی زوج کو پیدا کیا، ان کی بیوی کو پیدا کیا. زوج کس کو بولیں گے بھائی؟ جوڑ کو بولتے ہیں. دونوں کے واسطے استعمال ہوتا. اگر عورت کے لحاظ سے بولیں تو عورت کا جوڑ کیا ہو گیا؟ مرد ہو گیا. مرد کا جوڑ کیا ہے؟ عورت ہو گئی. تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں نے تمام انسانوں کو دنیا کے ایک انسان سے پیدا کیا، وہ انسان ہے آدم علیہ السلام، اور وہ ایک انسان سے ان کی زوج کو پیدا کیا. اور اس کی اس میں تفصیل یہاں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ اصل میں کیا ہے؟ پھسلی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ہوا ماں کو پیدا کیا. سمجھ میں آگے بات؟ اس کے بعد میں کیا بول رہے تھے آپ؟ اس کے بعد میں کیا آدم کو پیدا کیا، پھر آدم سے ان کی بیوی ہوا کو کس سے پیدا کیا؟ ان کی پھسلی سے پیدا کیا. وہ پھسلی سے پیدا کیا یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تفسیر میں اس میں آیا ہو. اچھا، اس کے بعد میں دیکھیے کیا بولیں؟ جو جہاں وہ بسا اور پھیلا دیا. بے سا مادہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے نا. بے سا ماضی کا صیغہ، دونوں پہ زبر آیا. بسا اور پھیلا دیا. یہاں دیکھ لیا اب منہما، یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ان دونوں سے. یہاں ایک کا نام نہیں آ رہا ہے. اس سے پہلے کیا آیا؟ ایک کا نام آیا. آدم سے حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں ان دونوں سے کس کو پیدا کیا؟ رجل کثیرن و نساء. بسا بول تو پھیلایا، منہما ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے. رجالن کثیرن و نساء بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا. اب یہ نسل کس سے چل رہی بھائی؟ میاں بیوی سے چلتی نا. تو اصل ماں باپ کون ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے؟ آدم علیہ السلام اور حوا ہے. اور حوا جو ہے بہت ہی خوبصورت عورت ہے، بہت ہی خوبصورت. تو ان دونوں سے جو ہے پورے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کے اصل ماں باپ کون ہیں؟ آدم اور حوا ہیں. تو یہ پوری انسانیت کو اللہ بھی تعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ پورے انسانوں سے ہو رہے ہیں. تو انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے تم کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، آج تم کسی مذہب سے بھی تعلق ہو تمہارا، اصل تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ آدم اور حوا ہیں. اس واسطے پورے جتنے بھی سکھ یہ سب بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں ہم لوگ سب. ہاں، ایک کنبہ آدم علیہ السلام کا پورا جو ہے خاندان ہے. اس میں سکھ بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں. اس واسطے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس استعمال کی. رجالن کثیرون و نساء. اس کے بعد میں ایک یہاں ختم ہو گیا اس کا. اب اس کے بعد میں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے یا تقوی اختیار کرو اللہ کا. تساءلون کا مادہ بولو بھائی درمیان سوچ کے. ایک لفظ ہے تساءلون، واو نون آیا آخری میں تو جمع کا صیغہ ہے. مادہ بولو، مادہ بول رہے ہیں. کیا بولے؟ سین
سین بولو سین حمزہ لام ہے مانتا ہے. نوٹ کر لو بھی، مان نہیں ہے تو نوٹ کر لینا. مادہ یاد کرنا پہلے ہمیشہ. سین حمزہ لام. یہ حمزہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، آخری میں بھی ہو سکتا ہے. ایک چیپٹر ہے دیکھو. اب اس کے بعد میں جو ہے یہ ہو گیا. اب اس کے لفظ پہ غور کرو تو آخری میں باء نون دکھ رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور سین سے پہلے کیا ہے؟ تا ہے. سین کے بعد میں کیا ہے؟ الف ہے. دیکھو وہاں اس میں سین سے پہلے کیا ہے؟ تا ہے. پہلا حرف کیا ہے؟ سا ہے. اس کے پہلے کیا ہے؟ تا ہے. پہلے حرف کے بعد میں دوسرا حرف کون سا؟ بعد میں الف ہے. تو مادہ کس کا ہوگا؟ تفاعل. کس کا ہوگا؟ تفاعل. دیکھو یہ فے عین لام مادہ ہے. فے عین لام مادہ ہے. تو فے سے پہلے تا اور فے سے امیڈیٹلی بعد میں کیا آ گیا؟ الف کا ہے. تو تفاعل اس کو یہاں پیش کرتے تفاعل مصدر ہے نا. تفاعل ایک باب ہے نا بھائی، جس میں کیا رہتا؟ پہلے جو ہے تا رہتا، اس کے بعد کیا میں کیا رہتا؟ الف آیا تھا. وساعت تفاعل سمجھنا اس کو. تو اس کو تفاعل میں لے جاؤ، کیا ہوں گا؟ سین سے پہلے کیا لیے؟ تے لے لیے، پھر سین لے لیے. ہاں، سین کے بعد میں کیا لے لیے؟ پھر کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے. تساؤلن. تساؤلن کے معنی کیا بھائی؟ ایک دوسرے سے سوال کرنا. دو آدمی رہنا ہے تو دو جماعتیں رہنا. اب کوئی جنگ ہو رہی تو بھی کیا ہوگا؟ دو جماعتیں رہیں گے. لڑنے والے دو جماعتیں رہیں گے. اب بات کر رہے ہیں بھی تو دو لوگ رہیں گے، یا تو دو جماعتیں رہیں گے یا دو اشخاص رہیں گے. تو ایک دوسرے سے سوال کرنا مانے. ایک دوسرے بسا منہما رجال کا آ گیا وہ. واتقوا اللہ الذی تسالون بہ. یہ بہی کی طرف کیا؟ بہی کیا ہے بھائی؟ سوچ کے بولو. اس کا مظاہرے جو ہے تتا بول کے آتا تھا. اصل میں دو کو کبھی ایک کو ڈراپ کر دیتے، ایک ہی کو رکھ دیتے. تسالونا جو ہے ویسے بھی تا دیکھ کے بھی سمجھتے ہیں مظاہرے کا صیغہ ہے. تو ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو. یہ بہی کیا ہے؟ یہ سب غور کرنا پڑتا بھائی، ایک ایک لفظ کو غور کرنا پڑتا. بہی بولتے ہو، یہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاری، اللہ سے، اللہ کے واسطے سے. اللہ کے واسطے سے تم آپس میں کچھ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہو، سوال کرتے ہو. بھائی میرے کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ قرض کے طور پہ مجھے دے دو. ہے نا؟ ایسا سوال ہوتا نا بھائی ایک دوسرے سے. تو وہ واسطہ کس کا رہتا؟ وہ اللہ کا واسطہ رہتا، اللہ کا واسطہ رہتا ہو. بہی یہاں ہی کی جمع جو ہے نا، بہی اللہ کی طرف ہے. بیزر بی مانے سے، اللہ سے، یعنی اللہ کے واسطے سے تم جو ہے سوال کرتے ہو آپس میں. والارحام. اس کی بولو بھائی کیا لفظ ہے یہ؟ سولو. جمع تو ہے، واحد کیا ہے اس کا؟ را ہا میم مادہ ہے. تینوں طرح سے وہ لکھ سکتے ہو اس کو. را ہا میم. ہر عورت میں ایک بچہ دانی ہوتی ہے نا، جس میں بچہ پرورش پاتا 9 مہینے بعد میں جو ہے دنیا میں آتا ہے نا.
وہ بچہ دانی کا واحد کیا ہے معلوم ہے؟ رحمن یا رحمن، رحیمن کے 3 طریقے سے لکھتے اس کو. تو جو ہے رحمن بول تو واحد، یعنی عورت کی بچہ دانی اس کی جمع ہے، اس کی ارحامن بول تو اس کی جمع ہے. یعنی یہاں اہمیت جب بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بچہ دانی کے رشتے کی، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، سب سے قریب کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے قریب کا رشتہ رہتا. کون رہیں گے بھائی قریب کے رشتے؟ بھائی بہن. کون ہے بولو؟ قریب ترین رشتہ. اب ایک ماں باپ ہے، اس کی اولاد یا تو بچہ ہوں گا یا تو بچی ہوں گی، تو قریب ترین رشتہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا. اور یہ بچوں کے واسطے قریب ترین رشتہ کون ہو گیا؟ وہ ماں باپ ہو گئے، ہے نا. یہ قریب ترین رشتوں میں بھی جو ہے تقوی کے ساتھ رہو بولنے کا مطلب ہے اللہ کا. ان کے ساتھ کبھی بگاڑ مت کرو، حکم ہے اللہ کا کئی جگہ قرآن میں. جو خونی رشتے ہیں اس میں اچھے بھی رہیں گے برے بھی رہیں گے. تم برے ہیں بول کے تعلق مت توڑو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تعلق اس سے منقطع مت کرو. تمہارا خونی رشتے والا ہے، وہ برا ہوں گا تو انہیں اس کی ذمہ داری انہیں بھگتیں گا اس کو، اور تم اس کو فراموش نہیں کرنا. تو اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم سب پر رقیبا نگہبان ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہیں. تمہارا چھوٹا بھائی مفلس ہے، تم امیر ہیں، تم کیا کر رہے ہیں اس کو اٹھانے کے واسطے، میں سب دیکھ رہا ہوں. تم جو نگلٹ کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہوں، میں نوٹ کر رہا ہوں سب. اللہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کئی جگہ میں اکیلا کافی ہوں. ہر انسان کے کرتوتوں سے میں واقف ہوں. یہ سب جو ہے جتنے بھی جو فرشتے لگایا ہوں نوٹ کرا رہا ہوں سب، وہ تم کو بتانے کے لیے گواہ کے طور پہ استعمال کروں گا ان کو. خالی ان کی ضرورت نہیں ہے میرے کو، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے مچھلیاں ہیں، جتنے جو بھی چیز ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اسی کے ڈائریکشن پہ سب فرشتے کام کرتے رہتے. کوئی بھوکا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا سب سے پہلے. دا فرسٹ پرسن ٹو نو ہو از ہنگری، ہو نوز فرسٹ؟ اللہ. تو انہیں اللہ انتظام کرتا آپ کا کسی کو بھیج کے. اس کا طریقہ اس کو معلوم ہے، وہ کس کو کس وقت کس طریقے سے پہنچانا اللہ کو معلوم. قرآن میں کیا ہے دیکھیے، تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ان اللہ کان علیم رقیبا، میں نگہبان ہوں تم لوگوں پر، ہر ایک پر میں نگہبان ہوں. وہ فرشتے تو میں رکھا ہوں جو بھی کرنا ہے، مگر وہ بھی میرے حکم سے ہی میرے تابع رہتے ہو لوگ. میں جو بولتا ہوں وہی کرتے ہو. ہاں چلیے اب اس کے بعد میں دیکھیے دوسری آیت ہے، وہ آت الیتامہ. اب ایک دم اس پہ پہنچ گیا دیکھیے اللہ. آتو یتامہ، یتامہ کیا ہے بھائی؟ یتیم ان کی جمع ہے. یہ یتیم بولتے نا بچے، بولو تعریف کیا ہے یتیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کا باپ نہیں ہے اس کو یتیم بولتے ہیں. ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو، ماں سے کوئی تعلق نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ دیتا ہوں میں. اب دو بھائی ہیں سمجھیے، دو بھائی ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی اولاد ہے. دونوں بھائیوں کی اولاد ہے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. تو وہ جس کا انتقال لگا وہ بچے کیا ہو گئے؟ اب یتیم ہو گئے. تب اس کی ذمہ داری
جو دوسرا بھائی ہے اس کے اوپر آ گئی، چاہے وہ کتنے ہی امیر ہو، چاہے کتنے ہی غریب ہو۔ اب اس کا جو ہے باپ کا کام بھائی کو کرنا پڑتا، بھائی کے یتیم بچوں کو دیکھ بھال کرنا اس کا فرض ہو جاتا۔ ارے اس کے بچے ہیں، یہ ویسا فرض ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اوتو یتاما اموالہم، ہاں آتو میں نے دیو بھائی، دے دو، پہلے امر ہے، یہ الف تا یا مادہ ہے، بہت وقت بعد آ گیا، یہ ہے نا، بہت وقت آیا ہے۔ آتو بول تو تم دے دو، یتاما، ہاں یتیموں کا، اموالہم ان کا مال، یتیموں کا مال یتیموں کو دے دو۔ اب بھائی ہے ان کے، فرض کرو نے اوسط درجے کا آدمی ہے جو انتقال کر گیا، پیسے والا تھا، تو یتیم وہ پیسے کے مالک ہو گئے نا، یتیم بچے کیا ہو گئے، وہ پیسوں کے مالک ہو گئے۔ اور یہ نگرانی کس کی ہے؟ یہ صاحب کی ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیت بدلتی ان کی کیا ہوتی، نیت بدلتی ہے، کیسا مارو پیسے اس میں سے، اکثر ایسا کرتے رہو، اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ، سب تفصیلاتی آگے۔ تو ان کا پیسہ جو بھی ہے یتیموں کا، مالدار تھا بھائی، باپ انتقال ہو گیا تو حقدار کون ہوئے بھائی؟ یتیم بچے ہوئے۔ اور یتیم بچوں کو کیا معلوم بیچاروں کو، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کیا معلوم رہتا ان کو، کچھ بھی نہیں معلوم رہتا۔ تب یہ چچا صاحب کی یا تایا صاحب کی ذمہ داری ہو جاتی دیکھنا، تو وہ ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے۔ یتیموں کا مال یتیموں کو دے دو، وہ لا تتبدل الخبیث بالطیب، خبیثہ بول تو خراب، اور طیب بول تو پاک۔ اپنا خراب مال ان کے اچھے مال سے مت بدلو۔ تم جوا کھیلتے، تم دوسرے کیا غلط کام کرتے، غلط دھوکہ دے کے کماتے، تو کیا وہ پیسہ کیا ہو گیا، وہ ناجائز ہو گیا نا، غلط ہو گیا، خبیث ہو گیا وہ یتیم کا پیسہ پاک ہے، یتیم کا پیسہ پاک ہے، ان کا لے کے تم یہ ادھر کا ادھر مت کرو۔ ہاں، تو ایک پہلی ہدایت کیا دے رہے ہیں، ان کا مال ان کو دے دو، اور اپنے برے مال سے ان کو مت بدلو، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے تبدیل مت کرو۔ ہاں، تتبدلو کیا ہے بولو، بے دال لام مادہ ہے، اور تا تجدید دکھ رہی ہے، تفاعل ان کا ہے، یہ تفاعل ان کا ہے، مت بدلو، خبیثہ بول تو خراب مال، بالطیب، طیب بول تو اچھے مال سے مت بدلو۔ اور کیا رہے گی اس کی دوسری آیت میں کیا بول رہے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ یہ پورا اس میں ایک لفظ بھی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا۔ لا تاکل بول تو مت کھاؤ، اموالکم بول تو ان کے مال، الہ بول تو طرف، اموالکم بول تو ان کے مال۔ یہ غور سے پڑھو اور اس کا مطلب بولو میرے کو، غور سے پڑھو بھائی، پڑھ کے دماغ سے سوچو کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ایسے چیزیں رہتے بہت جو ہے وہ سمجھنے کے رہتے، حالانکہ اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ آیت کا، ہاں مکمل ایک وہ ہے، اور ہر لفظ اب آپ جانتے ہیں اس میں۔ اور مت کھاؤ ان کا مال، اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، اور مت کھاؤ۔ کیا سمجھا؟ بولیے کلیم صاحب بولیے۔ مت کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے۔ ہاں، یہ مطلب ہے، یعنی کیا ان کی طرف، ان کا مال ہے بھائی، ان کا مال ہے،
اور ان کا بھی مال ہے. تو اب انہوں جو مختار بنے ہوئے ہیں، انہوں ان کی بیوی، تو یتیموں کا مال تھوڑا لیتے، وہ بہت لیتے، اپنا مال ذرا ڈالتے، مل کے پکاتے، کھاتے پیتے رہتے. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کا نقصان کر رہے ہیں. اگر کر رہے تو کیا کرنا؟ مساوی لینا نا، مساوی لینا. تو یہاں اس کی وضاحت، اس کا مطلب کیا ہے بول تو، یعنی ان کا مال اپنے مال میں ملا کے مت کھاؤ. وہ غلطی کا امکان ہے ماں، کیا اس کا زیادہ لیں گے، آپ اپنا تھوڑا ڈالیں گے. تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے واسطے حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کا مال اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ الہ کا مطلب اچھے ہے، ان کا مال اپنے مال میں مت ملاؤ، ملا کر مت کھاؤ، یہ مطلب ہے اس کا. سمجھئے؟ آگے بولتے دیکھیے کیا بولتے پھر اللہ تعالیٰ. آگے کیا بول رہے ہیں؟ یہاں تنبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انہو بے شک وہ، ایسا کرنا کیا ہے؟ کانا ہوبن کبیرہ ہے. ہوبن کے معنی بھائی گناہ، ہوبن کے معنی گناہ، کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بھائی. سمجھ جانا، اللہ تعالیٰ جب ڈانٹ کے ڈپٹ کے بول رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ بہت بڑی خرابی ہے. اللہ خود بول رہا ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے.